میں امیر ماں باپ کی بگڑی اولاد تھی اور جی بھر کر پیسہ ضائع کرتی تھی۔ یونیورسٹی میں مجھے ایک لڑکا پسند آ گیا تو اماں شادی کے لیے راضی نہ ہوئیں، تو میں نے خودکشی کی دھمکی دے ڈالی تو اماں مان گئیں اور میری شادی کر دی گئی۔ شادی کے بعد میرا شوہر میرے والدین سے میرے ذریعے پیسے منگواتا رہتا اور خود کچھ نہ کرتا، تو ایک دن اماں نے پیسے نہ دیے تو شوہر نے طلاق دے ڈالی اور میں اماں کے پاس آ گئی، اور جب 3 دن کھانا نہ کھایا تو اماں بولیں تم حلالہ کر لو، بعد میں اسی سے تمہاری شادی کر دوں گی، تو میں خوشی خوشی مان گئی۔ جب میری شادی ہوئی تو شوہر کو دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اماں نے میرے ساتھ تم نے ابھی تک میرا کمرہ صاف نہیں کیا، بہت چربی نہیں چڑھ گئی تمہیں، 3 وقت کا کھانا مل جاتا ہے، تمہارے بچوں کے خرچے یہاں تک کہ ان کے اسکول کے تمام تر اخراجات بھی میرا باپ اٹھاتا پھر رہا ہے، اور تم تو جیسے اب یہاں کی مہرانی بننے کے خواب دیکھنے لگی ہو۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے میں اپنے کمرے سے باہر گرمی میں بیٹھی ہوئی ہوں اور تم مزے سے میرے اے سی والے کمرے میں کچھوے کی چال چلتے ہوئے صفائی کر رہی ہو۔ میں کمرے میں آتے ہی سامنے فرش سے کانچ کے باریک ٹکڑے اٹھاتی ہوئی نوکرانی پر چلائی تھی۔ میرے چلانے پر اس نے بکھلا کر میری جانب دیکھا تھا۔ جو دہشت میری اس گھر میں تھی شاید ہی کسی اور کی ان ملازمین پر تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے فوراً کہنے لگی کہ بی بی جی میں بس اٹھا ہی رہی ہوں جی، کانچ بہت باریک ہے، میں جتنا سمیٹ رہی ہوں اتنے ہی بکھر رہے ہیں، کہیں میرے ہاتھ پر نہ لگ جائیں، آپ بس 5 منٹ مجھے دے دیں، میں پورا کمرہ صاف کر دیتی ہوں۔ مگر اگلے ہی پل میں نے غصے سے ان کانچ کے باریک ٹکڑوں پر اپنا پاؤں مارا۔ کانچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوا میں اڑ کر اس عورت کے ہاتھوں اور چہرے پر لگے تھے۔ چھوٹے چھوٹے کٹ اس کے ہاتھ اور منہ پر لگ چکے تھے جن سے خون رسنے لگا تھا۔ وہ تو ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی اور کانچ سے بھرے فرش پر جا گری۔ اس کے ہاتھ اور پنڈلیاں مزید زخمی ہو چکی تھیں، مگر مجھے ان سب سے کہاں سروکار تھا۔ اس کا چیخنا چلانا سن کر میری امی بھاگتی ہوئی کمرے میں آئیں اور کہنے لگیں کیا ہو گیا ہے ایمان، تم ٹھیک تو ہو کہیں؟ ان کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ چکے تھے، کیونکہ سامنے نوکرانی کانچ پر گری خون سے لت پت تھی۔ روتے ہوئے فوراً میری امی کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ بی بی جی دیکھیے نا، میں چھوٹی بی بی کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی اور انہوں نے میرے ساتھ یہ کر دیا۔ وہ میری ہی ماں کو میری ہی شکایت لگا رہی تھی۔ میرا تو غصے سے پارا ہائی ہو چکا تھا، مگر اگلے ہی پل میری امی نے زناٹے دار تھپڑ اس نوکرانی کو مار کر کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے، ہڈ حرام کہیں کی، ایک کام تم سے ٹھیک نہیں ہوتا، اگر کام کرنے کا پتہ نہیں ہے تو اس گھر میں رہ ہی کیوں رہی ہو، اپنا سامان باندھو اور یہاں سے چلتی بنو۔ نوکرانی کا تو منہ کھل چکا تھا، وہ روتے سسکتے فرش پر خون گراتی وہاں سے جا چکی تھی۔ میں نے ایک نظر اس کمرے پر ڈالی اور پھر امی سے کہنے لگی کہ امی ابھی تک میرا کمرہ صاف کیوں نہیں ہوا، کیسے ملازم رکھے ہوئے ہیں آپ نے، مجھے اگلے 10 منٹ میں اپنا کمرہ بالکل صاف ستھرا چاہیے۔ پورا کمرہ کانچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے بھرا پڑا تھا، اور یہ اتنا کانچ توڑا کس نے تھا؟ صرف اور صرف میں نے۔ وجہ کچھ نہیں تھی، بس ایسے ہی بیٹھے بیٹھے میرا دل چاہا تھا اور میں نے اپنے کمرے میں موجود ساری کانچ کی ٹوٹنے والی نازک چیزوں کو اٹھا کر فرش پر پٹخ دیا تھا۔ ہر چیز کرچی کرچی ہو چکی تھی، مگر اب یہ کانچ تھا کہ سمٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس وقت میں اس قدر انا پرست اور مغرور بنی تھی کہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ آگے جا کر میری زندگی بھی یوں ہی ان کانچ کے کوئی ٹکڑوں کی طرح بکھر جائے گی۔ میری ماں مجھے جتنا سمیٹنا چاہے گی میں اتنا ہی بکھر کر صرف تکلیف ہی تکلیف دیتی چلی جاؤں گی۔ مجھے بگاڑنے میں نہ صرف میرا بلکہ میرے والدین کا بھی ہاتھ تھا، جو میری ہر غلطی پر مجھے ڈانٹنے کی بجائے میرا ساتھ دیتے تھے اور مجھے مزید حوصلہ دیتے تھے کہ میں جو کر رہی ہوں وہ ٹھیک کر رہی ہوں۔ اگر وہ وقت سے پہلے ہی مجھے لگام ڈال دیتے تو شاید آج میری زندگی ایسے نہ ہوتی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی مجھے ایسے مقام تک لا کر کھڑا کر دے گی۔ میں جس قدر ضدی اور انا پرست تھی، مجھے یوں ایک شخص کی محبت کی خاطر خود کو کسی اور کے حوالے کرنا پڑے گا، یہ سوچ کر ہی میرا وجود لرز چکا تھا۔ میں نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا، میں کیا تھی اور ان چند ماہ میں کیا ہو چکی تھی۔ سچ میں محبت انسان کو اس قدر بدل دیتی ہے، یہ مجھے ثاقب سے ملنے کے بعد پتہ چلا تھا۔ میں جو ساری دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچایا کرتی تھی، اس ایک لڑکے نے مجھے دن میں تارے دکھا دیے تھے، مگر اس کے باوجود میں تو اس کی اسیر ہو چکی تھی۔ بات ان دنوں کی ہے جب میں یونیورسٹی میں پڑھا کرتی تھی۔
پچھلے آدھے گھنٹے سے میں ایک فضول سا لیکچر سن رہی تھی جس میں ہمارے سر باسط ہمیں اخلاقیات پر درس دے رہے تھے۔ کتنی دیر تک میں جمائیاں لیتی ہوئی بیزاری کا اظہار کرتی رہی۔ میری حرکات پر وہ بھی غور کر رہے تھے مگر مسلسل مجھے نظر انداز کر رہے تھے، جو کہ مجھے اندر ہی اندر کھل رہا تھا۔ اگر میرے پاپا نے مجھے ڈانٹ کر ان کی کلاس میں خاموشی اختیار کرتے ہوئے پوری کلاس لینے کا نہ کہا ہوتا تو میں کب کی یہاں سے اٹھ کر جا چکی ہوتی، کیونکہ ایک مرتبہ پہلے بھی میں یوں ہی ان کی کلاس چھوڑ کر جا چکی تھی۔ جس کی شکایت انہوں نے میرے پاپا سے کی تو الٹا پاپا نے انہیں سنا دی۔ آخر سناتے بھی کیوں نہ، میں ان کی اکلوتی لاڈلی بیٹی تھی، کسی کی کیا مجال تھی جو مجھے کچھ کہتا۔ سر کا یہ لیکچر کوئی 1.5 گھنٹے تک چلنے والا تھا مگر میری برداشت کی تو اب حد ہو چکی تھی۔ جیسے ہی سر نے سوال و جوابات کرنا شروع کیے تو میں زور سے ڈیسک پر ہاتھ مار کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ شور سن کر سر نے بے ساختہ میری جانب دیکھا تھا۔ سارے طالب علم میری جانب متوجہ ہوئے تھے مگر مجھے کہاں پرواہ تھی۔ میں نے ایک ہاتھ میں اپنی بکس اور دوسرے ہاتھ میں اپنا بیگ اٹھایا اور سر کے سامنے سے گزر کر کلاس سے باہر چلی گئی۔ یہ ہمارے یونیورسٹی کے سب سے سخت اصولوں کو ماننے والے سر تھے مگر میری بلا سے مجھے تو کسی کی کوئی پرواہ ہی نہ تھی۔ میرا رخ کینٹین کی طرف تھا۔ میں کینٹین میں گئی اور ٹیبل پر ٹانگ چڑھائے بیٹھ چکی تھی۔ آس پاس سے گزرتے ہوئے لڑکے لڑکیاں مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے مگر شاید یہ منظر ان کے لیے نیا نہیں تھا۔ ہر کوئی جانتا تھا جو چاہے کر سکتی ہوں۔ میرا باپ اس شہر کے چند امیر کبیر لوگوں میں سے ایک ہے اور اسی بات کا مجھے پورا گھمنڈ تھا۔ میں نے کینٹین میں کام کرنے والے 17 سال کے لڑکے کو اپنی انگلی کے اشارے سے بلایا اور چوئنگم نکال کر منہ میں ڈالتی ہوئی اسے کہنے لگی کہ میرے لیے فریش جوس بنا کر لاؤ۔ وہ تابیداری سے ہاں میں سر ہلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ میں یوں ہی کرسی سے ٹیک لگائے ٹانگیں میز پر رکھے کانوں میں ہینڈ فری لگا کر بیٹھ چکی تھی۔ سر باسط کی کلاس ختم ہوئی تو میری سہیلیاں کینٹین میں میرے پاس مجھے ڈھونڈتی ہوئی چلی آئیں، کہنے لگیں کہ داد دینی پڑے گی تمہاری بہادری کی۔ آج تک سر باسط کے سامنے کوئی سر اٹھا کر بات نہیں کر پایا اور تم کیسے دیدہ دلیری سے ان کی ناک کے نیچے سے گزر کر کلاس سے باہر آ گئی۔ میں تمسخرانہ ہنسی تھی کہ تبھی مجھے کینٹین کی جانب وہ آتا ہوا دکھائی دیا جس کو دیکھ کر تو جیسے سارے اخلاقیات میری رگ رگ میں اتر جایا کرتے تھے۔ میں فوراً میز سے ٹانگیں اتار چکی تھی اور اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے بیٹھ چکی تھی۔ ایک دم سے مجھے یوں سٹپٹا کر سیدھے ہوتا دیکھ کر میری سہیلیاں فوراً میری نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے دیکھنے لگیں۔ اگلے ہی پل وہ ہنسی تھیں کیونکہ وہ ثاقب تھا جسے میں پہلی نظر میں ہی دل دے بیٹھی تھی، مگر وہ تھا کہ مجھے ایک نظر بھی دیکھتا نہیں تھا۔ دیکھنے میں وہ بھی کوئی امیر کبیر گھر کا ہی لگتا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آ کر سامنے والی خالی میز پر بیٹھ گیا اور کچھ کھانے کے لیے منگوانے لگا۔ میں تو اسے دیکھ کر جیسے دنیا ہی بھول جاتی تھی۔ کتنی ہی دیر میں اس کی جانب دیکھتی رہی۔ میرا دل چاہا کہ میں جا کر ثاقب سے خود بات کروں، اسے دوستی کی پیشکش کروں۔ جیسے ہی میں اٹھ کر اس جانب جانے لگی تو تبھی وہ کینٹین کا لڑکا آیا۔ حالانکہ غلطی میری تھی کہ میں راستے میں آئی اور وہ جوس میرے سارے کپڑے خراب کر چکا تھا، مگر اس کے باوجود میں آگ بگولا ہو چکی تھی۔ اگلے ہی پل میں نے جوس کا گلاس اس لڑکے کے سر پر دے مارا۔ کانچ کا گلاس تھا، اس کے سر پر ٹوٹا اور خون کی پھوار اس کے منہ تک آنے لگی، مگر میں چلا کر کہنے لگی کہ اندھے ہو کیا، نظر نہیں آتا؟ جانتے بھی ہو کتنی قیمتی ڈریس ہے میری۔ اتنا تو تمہارا باپ ایک مہینے میں نہیں کماتا ہوگا جتنا مہنگا میرا یہ ڈریس تھا۔ ایک میلہ سا لگ چکا تھا وہاں مگر کسی کی ہمت نہ تھی جو مجھے کچھ کہتا۔ وہ بغیر پلکے جھپکائے مجھے دیکھ رہا تھا مگر میں تو غصے سے آگ بگولا ہو چکی تھی۔ کہیں نہ کہیں میں ثاقب کو بھی یہ باور کرا رہی تھی کہ مجھے کس قدر غصہ آتا ہے جب کوئی میرے ساتھ کچھ غلط کرے۔ کینٹین کا مالک فوراً اس لڑکے کو ہسپتال لے گیا جبکہ میں غصے سے چلاتی رہ گئی۔ تب ثاقب آگے بڑھا اور مجھے ٹیشو دے کر کپڑے صاف کرنے کو کہنے لگا۔ ثاقب کا پہلی مرتبہ مجھے مخاطب کرنا تو جیسے میرا غصہ جھاگ کی طرح سے بٹھا چکا تھا۔ وہ پہلی مرتبہ تھا جب میری اور ثاقب کی بات ہوئی تھی اور اس کے بعد تو جیسے ہم اکثر کینٹین میں ملنے لگے۔ میں ثاقب کی محبت میں پوری طرح سے گرفتار ہو چکی تھی۔ بھلے ہی سب کے سامنے میں ایک انتہائی اکڑو اور مغرور لڑکی تھی مگر ثاقب کے سامنے تو جیسے میں بھیگی بلی بن جایا کرتی تھی۔ اس کے ہوتے ہوئے میں تو دنیا سے بیگانی ہو جاتی۔ پڑھائی میں بھی میں کچھ خاص نہ تھی، بس یوں ہی وقت گزاری کے لیے یونیورسٹی آ جایا کرتی تھی، جبکہ ثاقب کافی محنتی تھا۔
پڑھائی میں بھی اچھا تھا۔ مجھے اس نے یہی بتایا تھا کہ وہ بھی ایک بڑے امیر خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں جلد ہی ثاقب کو اپنے ماں باپ سے ملواؤں گی تاکہ ہم اس دوستی کو رشتہ داری میں بدل سکیں۔ اس شام جب میں گھر گئی تو میری امی کمرے میں آئیں، ایک پیارا سا جوڑا مجھے نکال کر دیتے ہوئے کہنے لگیں کہ بیٹا تم یہ پہن لو۔ میں ایسے بھڑکیلے رنگ کے کپڑے نہیں پہنتی تھی، مجھے تو بس ٹاپ اور جینز میں ہی سکون ملتا تھا۔ امی کہنے لگیں کہ آج تمہیں رشتے والے دیکھنے آ رہے ہیں، وہ تمہارے ابو کے بزنس پارٹنر ہیں اور یہی چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی ان کے ہاں ہی ہو جائے۔ میں نے یہ سنا تو آگ بگولا ہو گئی، ان کپڑوں کو فرش پر دے مارا اور اپنی ماں پر چلا کر کہنے لگی آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ میں کوئی بلی کا بکرا تو نہیں ہوں جسے آپ اپنا بزنس بڑھانے کے لیے بھیڑ چڑھا دیں گے۔ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور اسی سے ہی شادی کروں گی۔ میں نے جب یہ بات کہی اسی پل میرے پاپا بھی کمرے میں آ چکے تھے۔ میرے منہ سے یہ بات سن کر ان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگے یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ کون ہے وہ لڑکا؟ کیا کرتا ہے؟ ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ پاپا نے یہ سوال کیے تو میں ایک پل کو ڈری تھی۔ اگلے ہی پل کہنے لگی کہ پاپا میں اپنی مرضی سے شادی کروں گی، میں کسی بھی انجان لڑکے سے ہرگز نکاح نہیں کر سکتی۔ میں نے پاپا کو بتا دیا تھا کہ وہ ہماری طرح امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ یہ سن کر پاپا سوچ میں پڑ گئے، پھر کہنے لگے کہ مجھے جو بہتر لگے گا میں وہ کروں گا، میں پہلے لڑکے سے ملوں گا، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کر سکوں گا۔ یہ سن کر میں بھی مطمئن ہو چکی تھی۔ اسی وقت ثاقب کو فون کر کے بتایا کہ میرے پاپا تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس روز رشتے والے تو آئے تھے مگر میں ان کے سامنے نہیں گئی تھی۔ اگلے ہی روز میں نے ثاقب کو یہ بتایا تو وہ خوش ہوا تھا، کہنے لگا کہ میں کل ہی اپنے ماں باپ کے ساتھ تمہارے ہاں چلا آؤں گا۔ میں بہت خوش تھی۔ اگلے روز جب ثاقب اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمارے گھر میں آ کر بیٹھا تو پہلی ہی نظر میں میرے والد اس کے والد کو پہچان چکے تھے۔ اسے دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے۔ گھر آئے مہمان کی عزت نہ ہوتی تو وہ انہیں دھکے دے کر نکال دیتے۔ وہی میں نے نوٹ کیا تھا کہ ثاقب کے والد بڑے ہی جھجکتے ہوئے میرے والد کے سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ثاقب کے جانے کے بعد جو بات میرے والد نے مجھے بتائی میرے تو ہوش اڑ چکے تھے۔ میرے والد تو غصے سے پھٹ پڑے تھے، کہنے لگے کہ تمہارا دماغ سیٹ ہے؟ تم ایک چپڑاسی کے بیٹے سے محبت کر چکی ہو، تمہارا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ کیا تم بھول گئی ہو کہ اس کا باپ ایک چپڑاسی تھا اور تم اس شخص کو میرے برابر لا کر کھڑا کر رہی ہو؟ یہ لفظ سن کر تو میں بکھلا گئی تھی۔ ثاقب چپڑاسی کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگلے روز جب میں ثاقب سے ملی اور اسے یہ بات کی تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ کہنے لگا کہ ایمان میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، تمہارے علاوہ مجھے کوئی لڑکی دکھائی ہی نہیں دیتی۔ بھلے ہی میں چپڑاسی کا بیٹا ہوں مگر حق حلال کا کھاتا ہوں۔ میرا بڑا بھائی دوسرے ملک میں سافٹ ویئر انجینئر ہے، ہم اچھا خاصا کماتے ہیں، میں تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں آنے دوں گا۔ ثاقب نے جھوٹ بولا تھا مگر اس کے باوجود میں ثاقب کی محبت میں اس قدر اندھی ہو گئی تھی کہ اپنے ہی باپ کے سامنے کھڑی ہو کر بولی کہ مجھے کچھ نہیں پتا، میں شادی کروں گی تو صرف اور صرف ثاقب سے، ورنہ خودکشی کر لوں گی۔ میرے پاپا تو صاف کہہ چکے تھے کہ کر لو خودکشی، کم از کم مجھے کسی چپڑاسی کے خاندان سے رشتہ تو نہیں جوڑنا پڑے گا، جبکہ میری ماں جانتی تھی کہ میں جو کہتی ہوں وہ کر کے دکھاتی ہوں۔ میری امی رونے لگی تھیں، انہوں نے ہی میرے پاپا کو بھی منایا تھا۔ چاہے جیسے بھی منایا میرے پاپا میرے اور ثاقب کے رشتے کے لیے مان چکے تھے، مگر اس شرط پر کہ ثاقب سے شادی کے بعد میرا ان سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، نہ ہی وہ مجھ سے کوئی رشتہ رکھیں گے۔ بھلے ہی وہ میرے والد تھے، ایک پل کو میرا وجود کانپا تھا۔ جب میں نے ثاقب کو روتے ہوئے اس بارے میں بتایا تو ثاقب میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگا، ایمان ایک عورت صرف مہمان بن کر اپنے والدین کے گھر رہتی ہے، اس کے بعد اس نے اپنی ساری زندگی اپنے شوہر کے ساتھ گزارنی ہوتی ہے۔ تمہیں اس وقت وہ کرنا چاہیے جو تمہارا دل کہتا ہے۔ والدین کا کیا ہے، وہ تو مان ہی جائیں گے۔ بھلے ہی میرے والد کی مرضی نہ تھی مگر اس کے باوجود میں نے ثاقب سے ہی شادی کر لی تھی۔ شادی کے بعد میں اس کے بڑے سے گھر میں شفٹ ہو چکی تھی، وہ گھر تو ہمارے گھر سے بھی بڑا تھا۔ میں تو مطمئن تھی، بلا وجہ ہی میرے ابو پریشان ہو رہے تھے کہ ثاقب غریب لڑکا ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے، پر وہ تو بڑا ہی امیر تھا۔ مگر دھیرے دھیرے یہ راز بھی مجھ پر کھلنے لگا۔ مجھے یہاں آئے ہوئے تقریباً 1 ماہ ہو چکا تھا۔ ثاقب کا رویہ بھی میرے ساتھ بڑا ہی اچھا تھا، مگر شادی کے 1 ماہ بعد ہی مجھے اپنے ساس سسر کے کمرے سے جھگڑنے کی آواز آئی۔
جو بات میں نے سنی میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ میرا بڑا جیٹھ دوسرے ملک میں ایک غیر مسلم لڑکی سے شادی کر چکا تھا اور اب اسی کے ساتھ وہاں رہنا چاہتا تھا۔ وہ فلیٹ میں رہ رہا تھا جبکہ اسے اب اپنی بیوی کے ساتھ ایک بڑے گھر کی ضرورت تھی، اس لیے وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس گھر کو بیچنا چاہتا ہے جس میں ہم لوگ رہ رہے تھے۔ یہ سن کر میری ساس بھڑک اٹھی، کہنے لگی کہ ہم کسی طور بھی یہ گھر نہیں چھوڑیں گے، مگر جیٹھ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ یہ میری کمائی کا گھر ہے، کون سا آپ ازل سے اتنے بڑے گھروں میں رہ رہی تھیں، جھونپڑی نما گھر میں ہی تو رہ کر گزارا کر رہی تھیں۔ ساس سسر تو پریشان تھے، وہیں ثاقب بھی پریشان ہو گیا کیونکہ اس کے پاس کوئی نوکری بھی نہ تھی، وہ تو صرف پڑھائی کر رہا تھا۔ مجبوراً ہمیں وہ گھر چھوڑ کر ایک چھوٹے سے گھر میں شفٹ ہونا پڑا۔ میری تو سانس تھم چکی تھی، اتنا تنگ چھوٹا سا گھر اور گندا سا محلہ تھا، ہر وقت عورتیں دروازوں سے جھانکتی رہتی تھیں، میرا تو وہاں پر دم گھٹنے لگا تھا۔ میں نے جب ثاقب سے کہا تو وہ مجھ پر پھٹ پڑا، کہنے لگا کہ جا کر اپنے ماں باپ کو کہو تمہیں وہ بڑا گھر دے دیتے، میں تمہیں کہاں سے بنگلے لا کر دوں۔ دھیرے دھیرے ساری جمع پونجی بھی ختم ہونے لگی، میں تو پل پل خواہشات کے لیے ترسنے لگی، نہ اسی کمروں میں تھا نہ ٹھنڈا پانی، جیٹ نے تو پیسے بھیجنا بھی چھوڑ دیے تھے۔ مجبوراً ثاقب کو پڑھائی چھوڑ کر نوکری ڈھونڈنا پڑی۔ جب حالات بہت تنگ ہو گئے تو مجھے میری ماں سے پیسے مانگنے کو کہنے لگا۔ میرے والد تو مجھ سے بولتے ہی نہ تھے، مگر چھپ کر میں اپنی ماں سے ملتی رہتی تھی۔ میں نے جب اپنی ماں کو اس بارے میں بتایا تو انہوں نے مجھے ایک بڑی رقم دے دی۔ وہ رقم جب تک چلتی رہتی ثاقب کا اور اس کے ماں باپ کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک رہتا، مگر جیسے ہی رقم ختم ہوتی تو ایک مرتبہ پھر وہ مجھ سے جھگڑے کرنے لگتا اور یہی کہتا کہ اپنی ماں سے پیسے لے کر آؤ۔ جیسے ہی پیسے لا کر اس کے ہاتھ پر رکھتی وہ تو ایک مرتبہ پھر مجھ پر محبتیں نچھاور کرنے لگتا۔ میرے والد نے مجھے جائیداد سے آگ کر دیا تھا، یہ بات مجھے بعد میں میری امی نے بتائی تھی۔ والد کا کہنا تھا کہ یہ جائیداد میں کسی راہ چلتے کو دے دوں گا مگر اپنی بیٹی کو نہیں دوں گا۔ میرے والد بیرون ملک میں تھے جب میں اپنے گھر میں ماں کے پاس گئی اور روتے ہوئے انہیں بتانے لگی کہ ثاقب کا رویہ میرے ساتھ بدلتا چلا جا رہا ہے۔ امی نے اسی وقت میرے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ روپے بھجوا دیے تھے، کہنے لگیں کہ جو کچھ ہے بیٹا وہ تمہارا ہی تو ہے، تم فکر کیوں کرتی ہو۔ مگر عین اسی وقت میرے والد گھر میں داخل ہو گئے، انہوں نے میری اور امی کی باتیں سن لی تھیں، وہ غصے سے آگ بگولا ہو چکے تھے۔ والد کو دیکھ کر میں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے معافی مانگنا شروع کر دی، مگر میرے والد نے فوراً مجھے پیچھے کیا اور میری والدہ سے بولے کہ اگر تم نے اگلے 1 منٹ میں اس کو اس گھر سے نہ نکالا تو میں تمہیں بھی طلاق دے کر یہاں سے نکال دوں گا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے والد مجھ سے اتنی بھی نفرت کر سکتے ہیں۔ اس روز میں خالی ہاتھ واپس گئی تو ثاقب کہنے لگا کہ پیسے کہاں ہیں؟ تم پیسے لاؤ گی تو میں راشن لاؤں گا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ مجھے پیسے نہیں ملے اور میرے والد نے میری بہت بے عزتی کی ہے، اگلے ہی پل اس نے پہلی مرتبہ میرے منہ پر تھپڑ مارا، کہنے لگا جب تم مجھے پیسے ہی لا کر نہیں دے سکتی تو میں تم جیسی فضول لڑکی کا خرچہ کیوں کر اٹھاتا پھروں۔ دیکھتے ہی دیکھتے کھڑے کھڑے مجھے ثاقب نے طلاق دے دی تھی اور میں پتھر کی مورت بنی کھڑی اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ یہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، مگر میں روتے ہوئے اپنے گھر پہنچی تو میرے والد نے میری خوب تذلیل کی، مجھے دھکے دے کر گھر سے بھی نکالا۔ وہ ملازمین جو کبھی میرے سامنے نظر نہیں اٹھاتے تھے آج مجھ پر ہنس رہے تھے۔ مجبوراً عزت کی خاطر میرے والد نے مجھے گھر پر رکھ لیا، مگر کہنے لگے کہ جلد از جلد ہی اپنا ٹھکانہ کہیں اور بنا لے۔ میں نے اس کو پہلے ہی بتا رکھا تھا کہ یہ پچھتائے گی۔ میں اس گھر میں تو آ چکی تھی مگر ثاقب کے طلاق دینے کے باوجود میں اس کی یاد میں گھلتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے کئی بار اسے فون کرنے کی کوشش کی، اسے کہا کہ میرے ساتھ ایسا مت کرو، مگر اس نے میرا نمبر بلاک کر دیا تھا۔ 3 روز سے میں نے ایک نوالہ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارا تھا۔ میری خراب حالت دیکھ کر میرے والد کو مجھ پر ترس آ گیا اور ان کا رویہ میرے ساتھ درست ہو گیا۔ یہ بات جب ثاقب تک پہنچی تو وہ ایک مرتبہ پھر مجھ سے رابطے میں ہو چکا تھا، کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، کاش کوئی راستہ ہوتا کہ میں تمہیں دوبارہ اپنی زندگی میں شامل کر سکتا۔ میں نے جب یہ بات اپنی امی کو بتائی تو میری امی سوچ میں پڑ گئیں، کہنے لگیں کہ تم حلالہ کر لو، اس کے بعد دوبارہ ثاقب سے شادی کر لینا۔ میری تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ حلالے کے لیے رشتہ میری امی میرے لیے لائی تھیں، مجھے تو لگا تھا کہ سادگی سے میرا نکاح ہوگا، مگر یہاں تو باقاعدہ ڈھولکی، مائیوں، مہندی، بارات اور ولیمے کا فنکشن کیا گیا تھا۔
یہ وہی رشتہ تھا جو میرے والد نے میرے لیے پسند کیا تھا۔ وہ لڑکا میری عمر کا تھا مگر بڑا ہی نیک اور سلجھا ہوا تھا۔ رخصتی کے بعد جب میں نے اتنے ٹھاٹ باٹ دیکھے تو اپنی ماں سے کہنے لگی کہ امی، آپ نے تو کہا تھا کہ یہ حلالہ ہوگا، مگر پھر شادی اس قدر دھوم دھام سے کیوں ہو رہی ہے؟ یہ تو خفیہ ہونی چاہیے تھی۔ میری ماں نے اس وقت مجھے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس اتنا کہا کہ والدین کبھی بھی اپنے بچوں کے لیے غلط فیصلہ نہیں کرتے، تمہیں کچھ دن تک پتہ چل جائے گا۔ میں شہزاد کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر چلی گئی تھی۔ اس کے ساتھ میرا مزاج ویسا ہی بدتمیزانہ تھا اور بار بار یہی کہتی کہ تم مجھے 1 مہینے بعد طلاق دینا، میں ثاقب سے محبت کرتی ہوں، مگر اس نے مجھے طلاق نہیں دی تھی۔ مجھے اب ساری کہانی سمجھ آئی تھی کہ در حقیقت میری ماں نے میرے ساتھ کتنا بڑا کھیل کھیلا ہے۔ جان بوجھ کر میری شادی شہزاد سے کروائی تھی۔ میں ثاقب سے مل کر اسے بتانا چاہتی تھی، اس کا نمبر بند جا رہا تھا، اس لیے میں اس کے گھر چلی آئی، مگر وہاں پہنچ کر جو بات پتہ چلی میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ آج ثاقب کی بارات تھی۔ وہ ایک امیر باپ کی بیٹی کو رخصت کر کے پھر اسی محل نما گھر میں لے کر گیا تھا جو کہ کرائے کا تھا۔ ثاقب کا تو کوئی بڑا بھائی ہی نہیں تھا، بس یہ تو اس کا کاروبار تھا، امیر لڑکیاں پھنسا کر پیسے بٹورنا اور جب مطلب پورا ہو جائے تو چھوڑ کر اگلے شکار کو نکل جانا۔ میں واپس لوٹ چکی تھی، شاید میرے والد ٹھیک کہتے تھے، ثاقب کو صرف اور صرف میرے پیسے اور نام سے مطلب تھا۔ پہلے بھائی کے ٹکڑوں پر پلتا رہا اور اب بیوی کے ٹکڑوں پر پلنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ میری آنکھیں کھل چکی تھیں، مگر بہت بری طرح سے میں عرش سے فرش پر گری تھی۔ گھر آئی تو شہزاد میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میں تو شرمندہ سی ہو گئی تھی، کیسے بدتمیزی سے شوہر کے سامنے سابقہ شوہر کا نام لیتی رہی، جبکہ اس نے ایک لفظ بھی مجھے نہیں کہا تھا۔ میں سسک سسک کر رونے لگی تھی۔ شہزاد مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا ہو گیا، مگر میں اسے کیا بتاتی کہ میں کتنی ہی غلطیوں پر اشک بار ہوں۔